اس سے ملیں، یہ سحر ہے، اس کی عمر 17 سال ہے۔ یہ اپنے والدین، دادا دادی اور بھائی آصف کے ساتھ رہتی ہے۔ آصف کی عمر 15 سال ہے۔ وہ شہر کے ایک بہترین اسکول میں پڑھتا ہے۔ سحر بھی اسکول جاتی ہے، لیکن اسے اپنے والدین کی طرف سے سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ اسکول میں تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہے تو اسے صرف لڑکیوں کے اسکول میں ہی پڑھنا ہوگا۔ عام طور پر رات کے کھانے کے وقت بچوں کے والد اور دادا جان آصف کو مستقبل میں کون سے شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بہترین انتخاب کے مواقع کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، جبکہ سحر کے مستقبل پر کبھی بھی شادی کے موضوع کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ یہ بات اسے مایوس کر دیتی ہے۔ آصف اور سحر کو درپیش صورتحال ہمارے معاشرے کا ایک ایسا جابرانہ نظام ہے جس کو پدر شاہی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ روایتی طور پر پدر شاہی ایک ایسا معاشرتی نظام ہے جو مردانہ تسلط اور کنٹرول پر مبنی ہے۔ یہ نظام ایک مخصوص صنف کو طاقت اور کنٹرول استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے دوسری اصناف متاثر ہوتی ہے۔ خاص کر کے خواتین کئی طرح کے جبر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ اتنا خراب ہے تو یہ عدم مساوات کیسے برقرار ہے؟ انسان پیدائش کے وقت نر یا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد معاشرہ مختلف طریقوں سے اس کی تربیت مرد یا عورت یا لڑکی کی طرح کرتا ہے، جیسا کہ ایک مرد یا عورت کو کیسے بات کرنی چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، کون سے شعبوں کا انتخاب کرنا چاہیے، دن بھر کس طرح کی سرگرمیوں میں شریک ہونا چاہیے وغیرہ۔ یہ تمام فرق دونوں مردوں اور عورتوں کی بہت سی صلاحیتوں کو سامنے آنے سے روک سکتے ہیں، اور نتیجتاً معاشرے میں قوت اور فیصلہ سازی کا حق ایک ہی صنف پر عائد ہونے لگتا ہے۔ اور پھر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ میڈیا، فلم اور ٹیلی ویژن، تاریخی بیانات، خاندانی طرز عمل اور معاشرتی طور طریقے، یہ سب چیزیں مل کر مستقل طاقت کے غیر متوازن ڈھانچے کو نشوونما دیتی ہیں، جو ایک مخصوص صنف کو پروان چڑھنے میں مدد دیتی ہے اور دوسری صنف سے یہ اختیارات مختلف شکل میں لیتی رہتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اور آپس کی بات چیت میل جول کے دوران یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مت کرو، تمہارا جسم تبدیل ہو رہا ہے، یہ مت پہنو، تم یہاں نہیں جا سکتی، ان کپڑوں میں تم موٹی لگ رہی ہو۔ سب کیا سوچیں گے؟ لڑکیاں باہر نہیں کھیل سکتی، پڑھائی چھوڑو، اب تمہاری شادی کی عمر ہے، تم حاملہ ہو، یہ نوکری تمہیں نہیں مل سکتی، تمہارا کہنا شامل ہونا ضروری نہیں ہے، تم لڑکے ہو کر رو رہے ہو، یہ کیا لڑکیوں کی طرح کھانا بنانے میں لگے ہو، تم مرد ہو، مضبوط بنو، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، اب تک تمہاری تنخواہ کیوں نہیں بڑھی، تمہیں اپنا گھر تو اس عمر تک لے ہی لینا چاہیے تھا۔ آصف اور سحر کو درپیش صورتحال کے پیچھے اور بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں، جس میں معاشرتی توقعات، معاشی فرائض وغیرہ کا بوجھ شامل ہے، مگر صنف کی بنیادوں پر فرق کرنا اور نسل در نسل اس کو پروان چڑھانے کو عام طور پر پدر شاہی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس نظام کو منفی اور جابرانہ نظام کی صورت میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں طاقت کے منفی استعمال سے کم طاقتور کو ظلم اور جبر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سمجھنا آسان نہیں، اس کے کئی پیچیدہ پہلو ہیں، پر یہاں یہ بات جاننا اہم ہے کہ معاشرے میں تفریق صرف صنف کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ معاشی اور معاشرتی سطح پر ملنے والی طاقت، ذات اور پات میں فوقیت وغیرہ اس تفریق کے نظام کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان سب تفریق کی بنیادوں کے تحت کوئی عورت ہر وقت مظلوم اور کوئی مرد ہر وقت طاقتور نہیں ہوتا۔ چونکہ ہم سب مرد اور عورت اس نظام کا حصہ ہیں، اور نہ صرف اس نظام کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ دونوں مرد اور عورت الگ الگ طریقوں سے اس نظام سے اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پدر شاہی کے نظام کو پہچانتے ہوئے اس بات کو جانیں کہ یہ کیا کیا نقصان کر سکتا ہے، بہت زیادہ انسان دوست معاشرے کو پروان چڑھائیں، سماجی اور خاندانی تنظیم اور تعلقات کے نمونوں پر غور اور تجزیہ کریں،
جہاں بھی ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو، ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، دوستوں اور خاندان کے لیے مثال قائم کریں، لوگوں کی رائے اور جذبات کو سنیں اور ان سے ہمدردی کا احساس پیدا کریں، صنفی جبر کے معاملات کے بارے میں معلومات اور شعور کو آگے بڑھائیں اور صنفی مساوات کی زبان کا استعمال کریں، دوسری صنف کے ساتھ طاقت بانٹنے کی جدوجہد کریں۔ ہم مل کر اس جبر کو مساوات سے بدل سکتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، الفاظ اور کاوشیں اس عدم توازن کو کم کر کے ایک بہتر معاشرے کی طرف لے جا سکتی ہیں، جہاں مواقع صرف اس وجہ سے نہیں ہٹائے جائیں کہ ایک فرد کا تعلق ایک خاص صنف سے ہے۔